الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خواتین و حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور عافیت والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ہر صورت کو ہمارے لیے برکتوں کا مخزن اور خزینہ بنایا ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک صورت اور غرض پورا قرآن مجید رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات کو عمل میں لائیں، تب ہی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی 114 صورتیں نازل فرمائیں، تو ہر صورت برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر صورت سے آپ کو خزانے اور برکتوں کے ڈھیر ملیں گے۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا دل، جسے سورۃ یاسین کہتے ہیں، اس کا طاقتور اور پاورفل وظیفہ پڑھیں گے۔ تو چونکہ قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، تو آپ کو پتہ ہے جسم کے اندر دل کی کتنی پاور اور طاقت ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو باقی بدن کسی کام کے نہیں ہوتے، تو باقی بدن چاہے ٹھیک بھی ہوں تو انسان کا جب دل خراب ہو گیا تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو آج سورۃ یاسین کے بارے میں پڑھیں گے، اور سورۃ یاسین کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی قوت، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، کتنی مضبوطی والی سورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین و آسمان پیدا نہیں فرمائے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ سورۃ یاسین کی خود تلاوت کی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس کی تلاوت کرے، اور خوش نصیب ہے وہ دل جو اس کو یاد کرے۔ تو آئیے وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو دشمن کا خوف ہو، یا کسی ظالم کے فتنے فساد کا اندیشہ ہو، یا کسی فساد کو روکنا منظور ہو، کسی دشمن کا خوف ہے کہ دشمن تکلیف نہ پہنچائے، دشمن ہمیں مار نہ ڈالے، دشمن ہمارا مال لوٹ نہ لے، تو اس بندے کو چاہیے کہ 7 مرتبہ ان آیات کریمہ کو پڑھے اور دشمن کا دل میں تصور کرے، تو اس کی طرف دم کر کے پھونک دے۔ یعنی 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے اور دشمن کا تصور کرے، اور جس طرف دشمن ظالم موجود ہو وہاں کی طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کرنا ہے۔ تو بہت ہی مجرب ہے۔ وہ آیات یہ ہے: اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو ان 2 آیات کریمہ کو پڑھے اور دشمن کی طرف پھونک مارے تو بہت ہی مجرب ہے، تو آپ دشمن سے بلا خوف وہاں سے گزر جائیں گے۔ یہی آیات کریمہ تھیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو باہر دشمنوں کی تلواریں چمک رہی تھیں، حضور کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، تو حضور نے مٹھی بھر مٹی لی تو ان آیات کو پڑھ کر دم کیا تو دشمن اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ تو میرے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو نبی کا عمل ہو، جس وظیفے کو پیغمبر نے کیا ہو، تو اس وظیفے کی قوت اور طاقت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بلکہ پختہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دشمن شر اور فتنے میں مبتلا نہیں کر سکے گا، آپ کا ایک بال بیگھا اور ٹیڑھا بھی نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس مشک زعفران موجود ہو، یعنی مشک زعفران سے ان آیتوں کا اگر آدمی لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہر ظالم کے شر سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کے پاس مشک زعفران ہے تو کوئی تیلی یا کوئی پنسل اس کے اندر ڈبوئے تو اس کے ساتھ ان آیتوں کو لکھے جو میں نے اوپر تلاوت کی 2 آیت کریمہ، ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ العزیز ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا اور دشمن کی تکالیف سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 3، اگر آیت مشک عنبر سے لکھ کر اوپر کہا مشک زعفران، اور اگر مشک عنبر سے لکھ کر کوئی سخت سے سخت مریض ہو تو اس کے سرہانے تکیہ میں اگر کوئی بندہ رکھ لے تو مریض کو شفا پہنچے گی اور مریض جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کو مشک عنبر کے ساتھ لکھ کر مریض کے سرہانے تکیہ کے نیچے رکھ لیں تو کمزور صورت میں تو مردہ مریض کو شفا مل جائے گی، جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سورۃ یاسین کا پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ تو کتنے لوگ ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہیں، در بدر جاتے ہیں، لیکن مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ تو آؤ مل کے بیٹھیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے مریض کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ العزیز جلد از جلد مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ مشک عنبر سے لکھ کر مریض کے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ لیں، انشاءاللہ مریض بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آیت اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو یہ ہے سورۃ یاسین کا طاقتور وظیفہ۔ جو بندہ بھی اس کو کرے گا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی اس کے کچھ باتیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کے برکات نصیب فرمائے، ہمیں بھی قرآن کا لطف اور قرآن سے محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔